بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب ہم کس سیدھے رستے کی دعا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا اے اللہ رب العزت کی ذات جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب انعام کن پر کیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بتا دیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انعام کیا ہے نبیوں پر اور آدم علیہ السلام کی اولاد پر، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ میں نے انعام کیا ہے ان لوگوں پر جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں، اور وہ یہ ہیں وَهَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آخر وہ کیا خاص بات تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یافتہ، ہدایت یافتہ اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کیا؟ اس خاص بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 58 میں ذکر فرمایا ہے، اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں روتے گر گڑاتے گر پڑتے تھے۔ اب بات کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، تو وہ لوگ بھی اللہ کے رضا کے حقدار پائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بطور انعام نازل فرمائی۔ تو آخر کیا ایسی وجہ تھی جن کی بنا پر دنیا میں ہی اللہ کے رضا کے حقدار پائے؟ تو ان کی اطاعت تھی جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار پائے۔ اس چیز کا ذکر ہمیں سنن ابو داؤد میں ملتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کے وقت منبر پر بیٹھے، آپ نے سامعین کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس وقت دروازے پر پہنچے تھے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم آگے آ جاؤ۔ اب میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا بیان دیا جائے تو صرف ان لوگوں سے مخاطب ہو کے دیا جاتا ہے جو کہ سامنے موجود ہوں، لیکن اطاعت کا معیار ایسے ہونا چاہیے کہ جہاں جیسے سنا ویسے اطاعت کر لی جائے۔ اس وقت حکمت، عقل اور وجہ کو ایک طرف رکھ کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا جائے۔ تو یہی وہ چیز تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا عطا فرما دی۔ اسی طرح شراب کے موقع پہ جب شراب حرام قرار دی گئی تو اس وقت بھی شراب کو ڈیل دیا گیا اور ایک بڑی تعداد میں شراب کو بہا دیا گیا۔ اسی طرح جب گدھے کو حرام قرار دیا گیا تو وہ تازہ ہانڈیوں کو بہانے کی وجہ اسی وقت بہا دی گئی۔ تو یہ سارے واقعات ہماری طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے اطاعت کا معیار اس طرح نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے دوستوں سے شیئر کیجئے اور مزید اپنے دوستوں کو مینشن کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ شکریہ۔